بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر، دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ اور آج کے منصور علی خان سے انٹرویو تھا شہباز شریف صاحب کا، تو شہباز شریف صاحب سے پوچھا انہوں نے کہ آپ بتا دیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کس کے ہیں؟ پوری دنیا نے کی اسپاٹ لائٹ اس کے اوپر ہے، پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر ہے، بچہ لمبا خاصا کیس چلا ہے، تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کس کا ہے۔ انہوں نے کہا پھر بھی آپ مجھے بتائیں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار میں اگر آپ کے والد نے آپ کے بھائیوں کو حصہ دے دیا ہو تو آپ کا فرض نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا میں نہیں پوچھ سکتا کہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے تو ان کا کس نے کتنی جائیداد بنائی ہے، تو بالکل ارریلیونٹ کویشچن ہے۔ تو آج بھی ایون فیلڈ ایک ارریلیونٹ کویشچن ہے۔ تو یہاں تک تو بات ہوگی۔ اب آ جاؤں ذرا اپنی اہم ترین خبروں کی جانب۔ تو پاکستان تحریک صاحب نے جی آخری گیند تک لڑنے کا فیصلہ کیا اور آخری گولی تک جنگ لڑنے کا بھی فیصلہ کیا، اور ایسا ہی ہے اور ایک اہم کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں، تو شاید یہی والی پوزیشن پاکستان تحریک صاحب نے دیکھ لی ہے کہ آخری وقت تک جانا چاہتے ہیں جی۔ کنٹرول روم قائم کیا جی اسلام آباد میں کنٹرول روم قائم کیا ہے، اور ان کا جو آفس ہے سیکریٹریٹ ہے، اور اسی کے اسلام آباد کا ایک ٹول فری نمبر بنایا جی۔ اور کیونکہ انتخابی نشان کا معاملہ رکھا ہی اس لیے گیا تھا، کنفیوز اس لیے کیا تھا، بلے کا نشان لیا اس لیے گیا تھا کہ ووٹر کنفیوز ہو جائے، ووٹر کو نہ پتہ چل سکے کہ پاکستان تحریک صاحب کے کینڈیڈیٹ ہے کون سا۔ اور ایک ہی حلقے سے دو دو تین تین آزاد امیدوار بھی اس لیے کھڑے کہ یہ پوری گیم تھی اور بڑا سوچ سمجھ کے گیم بنائی گئی تھی۔ تو پاکستان تحریک صاحب نے ایک ٹول فری نمبر رکھا ہے جی، اور ہر حلقے کا جو امیدوار ہے اس کے اوپر ایک تو اپنی کمپین رن کر رہا ہے نا، ہر ایک کو آپ کو بھی کالیں آتی ہوں گی جی جس حلقے سے کہ جناب وہ میں فلانا ہوں، میرا انتخابی نشان یہ ہے اور آپ نے ووٹ دینا ہے، اس ظلم اور جبر کے خلاف آپ نے لڑنا، اس طرح کے میسیج آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ٹول فری نمبر ہے نا، اس کا ایک اور کام بھی ہے نا، آپ کو پتہ سوشل میڈیا تو پاکستان تحریک صاحب کا ویسے ہی اعلیٰ ترین، آج تک کچھ کو روک ہی نہیں سکا، ٹوک ہی نہیں سکا، اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکا۔ تو بہرحال یہ ہے، تو اسلام آباد میں کا یہ نمبر ہے جی، اور وہاں کال کریں جی، یعنی جس بھی یعنی آخری حد یہ ہے نا کہ آپ ویب سائٹ پہ نہیں جانے دیا، ویب سائٹ ہیک کر دی، آپ کو علاقے کے اندر کنفیوژن ہو تو وہ بھی ہو گیا، آپ کو آپ تک انفارمیشن نہیں پہنچ پا رہی، بہت مشکل ہے اس ٹائم انفارمیشن بھی پہنچنا۔ دیکھا آپ کو کچھ نہیں ہے نا، تو یہ ٹول فری نمبر لیں، اس پہ کال کریں، اپنا حلقہ صرف بتائیں، آپ کو اپنا کینڈیڈیٹ بھی ہم بتائیں گے، اس کینڈیڈیٹ کے انتخابی نشان بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ کا پولنگ اسٹیشن بھی آپ کو بتائیں گے کہ کہاں اپنے پولنگ ووٹ اپنا کاسٹ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے ٹول فری، نہیں ایک روپیہ بھی کسی نے نہیں، غریب سے غریب آدمی بھی جس کے موبائل پہ کریڈٹ بھی نہیں ہے وہ بھی اس ٹول فری نمبر پر کال کر کے نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ ٹیم جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے، بوائز لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری اس چیز کو بتائیں گے جی، اور اس کا کام ہی یہی ہے۔ تو ووٹر کو کنفیوز کرنے کے لیے جہاں کوشش کی جا رہی ہے، وہیں اس ووٹر کو کلیئر کرنے کے لیے بھی پاکستان تحریک صاحب آخری حلقہ تک کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں، پاکستان تحریک صاحب نے پارلیمنٹ کے آنے والی پارلیمانی سیاست کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ انہوں نے بتایا تو نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کو سبوتاش کرنے کے لیے بھی بہت سی طاقتیں بیچ میں آ جائیں گی، اور آپ کو پیسے بھی پتہ ہے کہ ہر پلاننگ کے آگے ایک کاؤنٹر کرنے کے لیے آج کل صرف طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، ذہن کا نہیں، صرف طاقت کا، یعنی طاقت کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایک حکمت عملی بنائی ہے اور وہ بہت اہم ہے۔ وہ کس کے ساتھ ہے وہ تو خیر انہوں نے نہیں بتائی، لیکن میں آپ کو وہ خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ حکمت عملی ہے جی کہ پارلیمانی سیاست کیسے کریں، اور وہ یہ ہے کہ بیک ڈور پاکستان تحریک صاحب نے ایک پلان تیار کر لیا ہے، ایک غیر معروف سیاسی جماعت جو سیاسی عمل میں حصہ لیتی ہے لیکن کبھی جیتی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ہے مگر انرولڈ ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن میں، اس سے جی ہاں انہوں نے سارا معاملہ طے کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ کوئی طاقتیں نہ ہو، پلان نہ کچل دیں، تو اس سے اتنا میرے پاس یہ خبر ہے کہ یہ کر لیا ہے، اور غیر معروف سیاسی جماعت ہوگی اور الیکشن میں حصہ بھی لیتی ہوگی۔ اور پاکستان تحریک صاحب کا اندازہ ہے کہ اتنے دباؤ، اتنے پریشر، جہاں الیکشن کی کمپین بھی نہ ہو، ان تمام چیزوں کے باوجود نا 50 سے 60 سیٹیں وہ نکال لیں گی آزاد امیدواروں کی حیثیت سے۔ پاکستان تحریک صاحب کا اتنا آئیڈیا ہے ان تمام چیزوں کا۔ تو آپ کو پتا 3 دن 72 گھنٹے کا ہوتا ہے، 72 گھنٹے کے اندر اس آزاد امیدوار کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا، نہیں تو ادروائز وہ پھر آزاد ہی رہے گا۔ تو نے کہا پہلے 24 گھنٹے کے اندر ہی اس سیاسی جماعت جو غیر معروف ہے اس پہ یہ تمام جو جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بتا دی جائے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کر لینا۔ اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک صاحب کی جو ریزرو سیٹس ہیں، نہ صرف عورتوں کی بلکہ اقلیتوں کی بھی، وہ بھی ان کی فوراً سے پہلے بحال ہو جائیں گی۔
ٹھیک ہے، ورنہ 3 دن کے بعد وہ آزاد کنسیڈر ہو جائیں گے، تو مخصوص نشستوں کا کوٹا بھی ان کا بحال ہو جائے گا اور پارلیمنٹری سیاست میں ایکٹیو بھی ہوں گے. تو یعنی میاں صاحب کا راستہ روکنے کے لیے کچھ بھی کر لے گی وہ جماعت جو غیر معروف ہے، لیکن سارے نمائندے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. پھر یہ پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد کر لے یا جس سے جو مرضی کر لے، میاں صاحب کا راستہ ہی روک لینا. تو میری اس ویڈیو کو کوئی سنبھال لیجیے گا. جی ہاں یہ ہوگا. ہاں اس دوران وہ جو طاقتور معاملہ، وہ جو فون کالز والا معاملہ ہے کہ وہ نہیں ادھر نہیں جانا، تمہیں سمجھ آ گئی تمہاری فلانی چیزیں ہمارے پاس ہے، تو یہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، اور بالکل علیحدہ میٹر ہے، اس کو ہم کسی اور وقت ڈسکس کریں گے. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اس تمام حالات کے اندر اپنا یہ پلان بنا لیا ہے. بادشاہ ساری ہو چکی ہے. اس بار اس پریس کانفرنس نہیں ہوگی، بس وہ ہر کوئی بندہ کہے گا نا، ہر جماعت کہ بھائی میرے پاس آزاد امیدوار آ جائے. پہلے تو ٹکٹ کا نشان تھا نا وہ بلے باز کا، تو پریس کانفرنس کرا دی تھی. اس بار تو ہر سیاسی جماعت کی کہ بھائی ہم لڑتے بھی ہیں، ہم جیتے بھی نہیں ہیں، اور چلو اسی بہانے ہمارا نام ہو جائے گا. تو نہ یہ پیپلز پارٹی ہے نہ یہ نون لیگ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں جماعت. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں. دوسرا سر میں نے کہا ہر چیز بڑی کیلکولیٹڈ ہے، بڑی مینج وے میں. تو آج آپ کو پتہ ہے کہ 6 فروری آج انتخابی مہم کا آخری دن ہے، اور رات 12 بجے تک تمام جو جلسے جلوس ہیں، ہر زبان نے آج آخری جلسہ کرنا ہے، وہ ختم ہو جائے گی. ہر کینڈیڈیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آج کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہوئے رات 12 بجے سے پہلے اپنے تمام معاملات کر لے. اگر نہیں کرے گا تو فوراً کوڈ آف کنڈکٹ اس کے اوپر لاگو ہو جائے گا. آخری جلسہ اور آخری ہوگا، نہ اس کے بعد کوئی جلسہ ہوگا نہ کوئی انٹرویو ہوگا. تو یہ پوزیشن تو ہے. اب اس موقع پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 498 یا 367 امیدوار ہیں، 498 یا 367 امیدوار ہیں، ان کو آج اڈیالہ جیل میں پیشی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. یعنی یہ شہزادے لوگ یا تو اپنی آخری دن اپنی کمپین کریں الیکشن کی، یا اڈیالہ جیل میں ہو. 498 بھی اگر ہونا سب بڑی بات ہے. تو آج انہیں اڈیالہ جیل بلایا گیا ہے، اور ان کو فرد جرم کی نقول بھی دینی ہے. امیدوار اپنا حلقہ دیکھیں گے یا یہ سماعت کریں گے. تو سر اس حد تک کیلکولیٹڈ وے میں چل رہا ہے. ادروائز کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا. ان کو آج رات 12 بجے کے بعد سے یا 12 بجے سے پہلے اٹھا لیا جائے گا. کریک ڈاؤن ہوگا. جج نے یہی کہنا نا، جج یہ میری پیشی پہ نہیں آئے، میں ان کو بلایا تھا، نقول دینی تھی، تو وہ نہیں آیا، تو اب ان کو ذرا اندر کر دے. تو اس حد تک ہے جج صاحب کا ایک آرڈر ہی ہونا کہ پکڑ کے لاؤ. مطلب سوچ سمجھ کر یہ سارا کام ہو رہا ہے. اور کیونکہ اسی کیس میں صداقت عباسی صاحب آدم آف کے باب بن چکے، 154 کا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے. واسق قیوم عباسی ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک وہ بھی کروا چکے ہیں، اور ایک عامر بٹ صاحب ہیں وہ بھی کروا چکے ہیں. تو یعنی ہر چیز بڑی پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے. تو آخری دن ان نمائندوں کو بلایا جنہوں نے اپنی آخری تقریر کرنی ہے. یعنی کسی بھی پاکستان کے بڑے شہر میں، کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور، کسی بھی بڑے شہر میں پاکستان تحریک انصاف کے اس پوری کمپین کے اندر کوئی جلسہ نہیں ہوا، کوئی کارنر میٹنگ نہیں. تو یہ دیکھ لیں، دس از کال لیول پلینگ فیلڈ. اور پھر یہ الیکشن قابل قبول ہوگا. ایک بار پھر سے درخواست کروں گا، ووٹ کاسٹ کرنا نہ بولیں. غصے میں ہے تب بھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے، پیار میں ہے تب بھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے، درد میں ہے تب بھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے، تکلیف میں ہے تب بھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے، کسی کی مخالفت ہو تب بھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے، پاکستان کے سسٹم سے نفرت ہو تب بھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے، پاکستان کے سسٹم سے پیار ہے تب بھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے، جوڈیشری سے محبت ہے تو تب بھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے، جوڈیشری کے فیصلوں سے اختلاف ہے تب بھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے. کسی بھی طاقتور ادارے سے اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے یا اس سے اتفاق ہے، ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.